بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازواج سے محبت اور سلوک۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی اور خانگی زندگی کو محفوظ کر کے خوش اسلوبی کے ساتھ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کما پہنچانے والی دو عظیم جماعتیں، جن میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امہات المومنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو کہ یقیناً قابل تحسین اور اجر و ثواب کے مستحق ہیں، کہ جنہوں نے من و عن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و واقعات، معمولات و معاملات، خلوت و جلوت امت کے سامنے پیش فرما دیے، تاکہ امت کے لیے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونا آسان ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے حقوق میں مساوات و عدل کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواجی تعلقات حسن معاشرت اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں سے ٹیک بھی لگا لیتے تھے، اسی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی فرماتے تھے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ ایام سے ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف التفات فرماتے۔ یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن اخلاق اور لطف و کرم کا نتیجہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے لحاظ سے مومنوں میں سے اکمل وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے بہت عمدہ ہیں، اور تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہترین ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ہوتے تو روزانہ عصر کے بعد تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے اور ہر ایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے۔ جب سفر پر روانہ ہوتے تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان قرآن اندازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے۔ یہ بھی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تالیف قلب کے لیے تھا۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جس طرح ابی ذرا ام ذرا سے پیار و محبت کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری نگاہ میں ام ذرا کے لیے ابو ذرا سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ کے بجائے پیار سے عائش کہہ کر بلاتے اور فرماتے، اے عائش، حضرت جبریل امین علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کو بیوی کے سامنے محبت اور وفاداری کا اظہار کرنا چاہیے اور اسے پیار بھرے لہجے سے پکارنا چاہیے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محبت کا معاملہ فرماتے تو جواباً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی قدر محبت کا معاملہ کرتی۔ خود فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد میری باری میں گھر تشریف لاتے تو میں کبھی فرط محبت میں یہ اشعار پڑھتی، مفہوم، ایک سورج تو ہمارا ہے اور ایک سورج آسمان کا ہے، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے، کیونکہ آسمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور اس کی روشنی عشاء کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، دونوں حالتوں کا علم مجھے ہو جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح علم ہو جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم کے الفاظ سے قسم کھاتی ہو۔ اس وقت تم میرا نام نہیں لیتی بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو۔ اس پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام چھوڑتی ہوں، نام کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتی، یعنی میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت و عقیدت ہوتی ہے، میری نگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ازواج مطہرات ادھر ادھر کے قصے یا گزرے ہوئے واقعات بیان کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر سماعت فرماتے رہتے اور خود بھی کبھی اپنے واقعات سناتے۔ کھانے پینے میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی روک ٹوک نہیں تھی،
جو دستیاب ہوتا اس میں سے جو چاہتی کھاتی اور جو چاہتی پہنتی۔ اس زمانے میں ہاتھی دانت کے زیورات کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے زیور پہننے کا حکم فرماتے۔ بیویوں کا پاک صاف رہنا پسند فرماتے۔ ازواج مطہرات رضی تعالیٰ عنہ پر لعن طعن نہ فرماتے اور نہ ہی ان سے سخت اور درست لہجے میں گفتگو فرماتے۔ اگر کوئی بات ناگوار خاطر ہوتی تو التفات میں کمی فرما دیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حریرہ لائی جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کیا۔ میں نے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو وہاں موجود تھیں کہا تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کسی وجہ سے کھانے سے انکار کیا۔ میں نے کہا یا تو کھاؤ ورنہ میں اسے تمہارے منہ پر مل دوں گی۔ انہوں نے پھر بھی انکار کیا تو میں نے حریرے سے ہاتھ بھر کر ان کے منہ پر مل دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے مجھے دبایا تاکہ میں مدافعت نہ کر سکوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم بھی حریرہ عائشہ صدیقہ کے منہ پر لگاؤ۔ انہوں نے حریرہ میرے منہ پر لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یہ قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات سے حسن سلوک اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں بے تکلفی اور محبت کا واضح ثبوت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ منظر دیکھا کہ ایک روز حبشی نابالغ لڑکے مسجد میں نیزہ بازی کر رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کھیل مجھے دکھانے کے لیے اپنی چادر کا پردہ کر کے میرے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے جو مسجد میں کھلتا تھا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں کے درمیان سے ان کا کھیل دیکھتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری وجہ سے مسلسل کھڑے رہے یہاں تک کہ میرا جی بھر گیا اور میں خود لوٹ آئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر کے اندر تشریف لاتے نہایت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے پیٹنے یا ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف دینے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ پیٹنے لگے جس طرح غلام کو پیٹا جاتا ہے اور پھر دوسرے دن جنسی ملان کی تکمیل کے لیے ان کے پاس پہنچ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمدin۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔